ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعتا حسنہ، جو آدمی اچھی سفارش کرتا ہے یکن لہ نصیب منہا، اس کا اس میں سے حصہ ہوتا ہے، ومن یشفع شفاعتا سیئہ، اور جو بری سفارش کرتا ہے یکن لہ کفل منہا، اس کا بھی اس میں سے حصہ ہوتا ہے، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم سلام کرو، جب تمہیں کوئی سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس کو اس سے اچھا جواب دو، سلام کا اس سے اچھا جواب، او ردوہا، یا پھر بعینہ وہی لوٹا دو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کتاب رکھنے والے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیجمعنکم، تم سب کو ضرور بضرور جمع کیا جائے گا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن میں، لا ریب فیہ، کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور بھلا اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات کے اندر منافقین کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ منافقین کے پاس جب کوئی خبر آتی ہے تو بلا تحقیق اس کو آگے نشر کر دیتے ہیں، اور یہ رویہ کوئی اچھا نہیں ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ اہل حل و عقد یا جو محققین ہیں ان کے سامنے ان کو پیش کریں، ان سے تصدیق کروائیں، اور بعد از تصدیق کے اس کو آگے نشر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، میں نے وہاں پہ یہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب حالت جنگ ہوتی ہے تو افواہوں کا بازار بہت گرم ہوتا ہے، اور ہر ایک فریق وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں یہی چاہتا ہے کہ ہمارا نقصان کم سے کم ظاہر ہو، اور فریق مخالف کا نقصان زیادہ سے زیادہ بڑھا چڑھا کر ہم آگے بیان کریں، تاکہ ہمیں اعصابی طور پہ، نفسیاتی طور پہ برتری حاصل ہو جائے۔ اور جنگیں اصل میں اعصاب ہی سے لڑی جاتی ہیں، نفسیات سے لڑی جاتی ہیں۔ اگر ایک لشکر نفسیاتی طور پہ کمزور ہو جائے، وہ اعصابی طور پہ شکست خوردہ ہو جائے، تو پھر فتح وہ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نفسیاتی طور پہ وہ ہار تسلیم کر چکے ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی بات تمہارے سامنے آئے، کوئی خبر آئے، تو بغیر تحقیق کے اس کو آگے نہیں پھیلانا۔ سورہ حجرات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق آدمی، کوئی ایرا غیرہ چلتا پھرتا جو ہے وہ غیر معتبر آدمی تمہارے سامنے کوئی بات بیان کرے، کوئی خبر تم تک لے کے آئے، تو تمہیں چاہیے فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو، اس خبر کی کیا کر لو؟ تحقیق کر لو۔ اور معزز سامعین، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، اور ہر ایک کے پاس ہر طرح کی خبر آتی ہے، تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ بغیر تحقیق کے کسی بھی قسم کی خبر وہ آگے نشر نہ کیا کرے، اس لیے کہ ہماری ایک ہلکی سی حرکت ہے وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچنے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے یہ جو انگلیوں کی جنبش ہے، ان کو حرکت دینے سے پہلے مجھ اور آپ پر یہ ضروری ہے کہ اس خبر کی تحقیق ہو جائے، بات سمجھے نا جی؟ تو بلا تحقیق آگے بات نہیں پھیلانی چاہیے۔ تو آج کی اس آیت مبارکہ، یہ جو درس ہے، اس میں بنیادی طور پہ دو چیزیں بلکہ تین چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو سفارش کا قانون اللہ نے بیان فرمایا، اور دوسرے نمبر پہ سلام کا قانون بیان فرمایا، اور تیسرے نمبر پہ قیامت کا ذکر یہاں پہ، اور اللہ کے سامنے تمام انسانیت کے جمع ہونے کا تذکرہ ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ شفاعت سے متعلق ہے، اور یہ جو سفارش ہے
یہ آج کے دور میں اب کیا ہے کہ رشوت اور سفارش کا کلچر بہت عام ہے. ہر محکمے کے اندر ہر جگہ پہ یہ دو چیزیں ہیں, یا تو سفارش ہوگی, ٹھیک ہے جی, اگر سفارش نہیں ہے تو پھر رشوت ہے, اور رشوت جو ہے یہ بہت عام ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی یہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی وافی ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو اپنے ساتھ نتھی کر لیں, اپنے پلے اس کو باندھ لیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اچھی سفارش کرو گے تو اس میں تمہارا حصہ ہوگا. کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, الدال علی الخیر کفاعلہ, کہ جو نیکی کی ترغیب دیتا ہے تو وہ اسی طرح جس طرح نیکی کرنے والا ہے. آپ یہاں پہ آ رہے ہیں, اگر آپ کسی کو ترغیب دیتے ہیں تو اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو گویا کہ اس کے سارے عمل کا اسی طرح کا اجر آپ کو بھی مل جاتا ہے. آپ نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں, آپ نے کسی کو ترغیب دے دی, کسی کو کہہ دیا, ٹھیک ہے جی, وہ آپ کے کہنے پر مسجد میں آ جاتا ہے, تو آپ کے صرف کہنے کی وجہ سے اس کے سارے عمل کا اسی کی مثل اجر آپ کو بھی ملے گا, اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہو. تو یہ اچھی سفارش یعنی اچھی ترغیب کی یہ بات ہے. اچھا, یہ سفارش کی جو یہاں پہ اچانک بات آ گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل پیچھے آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں, یہ جو آیت نمبر 84 تھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ آپ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہیں. مومنوں کو جہاد کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہاں پہ بتا دیا کہ آپ کی ترغیب کی وجہ سے جو جہاد کریں گے یا آپ کی ترغیب کی وجہ سے جو نیک اعمال کریں گے تو ان کے نیک اعمال میں آپ کا بھی اسی طرح کا حصہ ہوگا جس طرح ان کو ملے گا. بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اب دیکھیں, ایک ہے پورا عمل کرنا, ایک ہے صرف کسی کو کہہ دینا. تو اگر ہمارے صرف کہنے کی وجہ سے پورے کے پورے ثواب کے ہم مستحق بن سکتے ہیں تو پھر ہمیں کہنے میں کیا مذائقہ ہے, ہمیں کہنے میں کیا حرج ہے؟ بھئی یہ میری بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں ترغیب دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور یہ جو آیت آج ہمارے سامنے ہے یہ ہمیں یہی بتلا رہی ہے کہ آپ کی ترغیب کی وجہ سے اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو آپ بھی مستحق کے اجر و ثواب ہو جاتے ہیں. اچھا, یہاں پہ آگے فرمایا کہ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً, اگر کوئی بری سفارش کرتا ہے يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا, تو اس میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے. اگر کوئی برائی کی ترغیب دیتا ہے, کسی کو گناہ کی ترغیب دیتا ہے, گناہ کی طرف راغب کرتا ہے, تو اس کو بھی گناہگار کے گناہ جیسا اجر گناہ ملے گا. بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اب معزز سامعین, یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں پہ ہم جو ہے وہ ایسے ہی خواہ مخواہ چیزیں آگے نشر کر دیتے ہیں. بسا اوقات اس کے اندر موسیقی ہوتی ہے, بسا اوقات وہ خود موسیقی اس کے اندر جو ہے وہ گانا وغیرہ ہوتا ہے, کوئی نازیبا کوئی بات ہوتی ہے یا غیر مستند بات ہوتی ہے, ہوتی تو ظاہری طور پہ دین کی ہے لیکن وہ غیر مستند ہوتی ہے. تو ہم بلا تحقیق اس کو جب آگے نشر کر دیتے ہیں تو اب اس پر عمل کرنے کی وجہ سے جو گناہ گار ہوں گے تو اس گناہ میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کو کتنا محتاط ہو کر ہر عمل کرنا پڑتا ہے. بات سمجھو, کتنے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح معزز سامعین, اب یہ جو سفارش کا کلچر ہے, اب سفارش کے کلچر کی وجہ سے اب سب سے بڑی جو سب سے برا نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا, کہ حقدار اور اہل لوگوں کی جگہ پہ نااہل قسم کے افراد آ جاتے ہیں اس سفارش کی وجہ سے, اس رشوت کی وجہ سے. اب کوئی اگر کسی کی ناجائز سفارش کرتا ہے جو کہ اس عہدے کا حقدار نہیں ہے, اگر حقدار ہے اور اہل ہے تو اور بات ہے, اب سفارش کی اجازت ہے, نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس سفارش کو شفاعت حسنہ کہا جاتا ہے. اور اس کا بھی ہم نے پڑھ لیا کہ یکن لہ نصیب منہا, کہ شفاعت حسنہ میں اس کو اجر پورے کا پورا عطا ہوتا ہے. بات سمجھے نا جی؟ لیکن اگر سفارش سیئہ ہو, اور سفارش سیئہ یعنی بری سفارش کیا ہے, کہ کسی نااہل کے بارے میں سفارش کی جائے, تو اگر نااہل کی سفارش کی جاتی ہے تو یہ ناجائز سفارش ہے.
یہ کیا ہے؟ یہ گناہ گاری کی سفارش ہے، گویا کہ ہم کسی اہل کو اس کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے، بات سمجھے نا جی؟ اس لیے اس کی اجازت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہیں؟ قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سلام کا قانون بیان فرمایا۔ یہ جو سلام کیا جاتا ہے نا ایک دوسرے کو، السلام علیکم وعلیکم السلام، اس کا اللہ نے یہاں پہ طریقہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم سلام کا جواب اچھے الفاظ میں کرو، یا پھر کم سے کم انہی الفاظ میں جواب دے دو جن الفاظ میں تمہیں سلام کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر کوئی ہمیں آ کے سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو اس کے جواب میں ہم بہتر طور پہ کس طرح جواب دے سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر سلام کرنے والا سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب اس کا جواب اس سے بہتر کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اگر سلام کرنے والا وبرکاتہ تک سلام کرتا ہے تو اس سے آگے پھر جواب دینے کی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد انتہى البرکہ، کہ جو سلام ہے یہ برکاتہ تک مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا جنت حلالہ وجہنم حرامہ اور یہ وہ فلاں فلاں فلاں، یہ سب آپ جو ہے وہ اپنے پاس سے ملایا ہوا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے سلام جو ہے وہ وبرکاتہ تک ہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جواب بہتر طریقے سے دیا جائے۔ اگر السلام علیکم کسی نے کہا تو آپ ورحمۃ اللہ بھی ساتھ کہیں، اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کسی نے کہا تو آپ ساتھ وبرکاتہ بھی کہہ دیں، لیکن اگر کوئی برکاتہ تک سلام کر رہا ہے تو آپ بھی برکاتہ تک ہی جواب دیں۔ اور قرآن کا اگلا حصہ کہتا ہے او ردوہا، یا پھر کم از کم درجہ یہ ہے کہ جتنا سلام کیا گیا ہے اتنا ہی لوٹاؤ۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا، آپ مصروف ہیں، وقت کم ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ وعلیکم السلام اتنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اچھے طریقے سے یعنی بڑھا کر جواب دیا جائے، لیکن اگر جو ہے وہ کوئی مصروف بیٹھا ہے یا کوئی ہوتا ہے نا جی بسا اوقات، تو بہرحال اگر کوئی ایسی حالت میں ہے تو وہ پھر وہ جواب بھی لوٹا سکتا ہے جتنا سلام کیا گیا۔ کون؟ ہاں میں اسی طرف ہی جی میں اسی طرف۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں ابتداً سلام کرنے سے منع کیا گیا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی خاص مجلس میں بیٹھا ہے، کوئی میٹنگ چل رہی ہے، اب آنے والے کو چاہیے کہ وہ سلام نہ کرے۔ اسی طرح کوئی جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، کوئی علمی مجلس، یہ جس طرح ہمارا درس و تدریس کا حلقہ قائم ہے، ٹھیک ہے جی، اگر یہاں پہ کوئی سلام کرتا ہے، بلکہ سلام کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اگر کوئی علمی مشغلے میں مصروف ہے یا عبادت میں مصروف ہے، اب آنے والے کو چاہیے کہ وہ سلام نہ کرے، اور اگر وہ سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار کو چاہیے کہ وہ پیدل کو سلام کرے۔ جو آدمی کسی سواری پہ سوار ہے اسے چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والے کو چاہیے کہ وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، بات سمجھیں؟ لیکن اس کا الٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر بیٹھنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر پیدل چلنے والا سوار کو سلام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ابتداً حکم یہ ہے کہ اب سوار کو چاہیے کہ پیدل چلنے والا، اور پیدل چلنے والے کو چاہیے کہ اسی طرح چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے، بات سمجھے نا جی۔ اور جو اوپر سے آنے والے مجلس میں بیٹھنے والے، ان کو چاہیے کہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے جو پہلے سے بیٹھے ان کو آ کے سلام کریں، جو کم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ کو سلام کریں، یہ سلام کے قانون ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی طرح معزز سامعین، یہ جو حافظ صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر غیر مسلم سلام کر دیں، ٹھیک ہے جی، تو غیر مسلم کے بارے میں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ غیر مسلم کو ابتداً سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی ہندو کو، سکھ کو، کوئی بھی غیر مسلم ہے تو اس کو سلام کرنے کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سلام کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں عیسائی سلام کرتے ہیں،
خاص طور پہ اس گاؤں کے میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ سلام کرتے ہیں، اگر وہ سلام کریں تو پھر صرف ان کو جواب وعلیکم کے ساتھ دینا چاہیے. ان کو کیا جواب دینا ہے؟ وعلیکم، بس اتنا، اس سے زیادہ جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ افشوا السلام بینکم علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم سلام کو خوب آپس میں پھیلایا کرو، اور فرمایا کہ جاننے پہچاننے والوں پر بھی سلام کرو اور اجنبیوں پر بھی سلام کرو. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت المیہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف جاننے والوں پر سلام کرتے ہیں، جس کے ساتھ کوئی پہچان نہیں ہم اس کو سلام نہیں کرتے. بلکہ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اگر سلام کریں نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے لگ جاتا ہے، کوئی جاننا نہ ہونا سی. ٹھیک ہے، اس طرح وہ دیکھنے لگ جاتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ سلام کو ہم نے جو ہے وہ محدود کر دیا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ آپ ہر کسی کو سلام کریں. بات سمجھیں؟ تو میرے جو ساتھی ہیں نا جی، میرے جو شاگرد میرے پاس پڑھتے ہیں، تو وہ اس معاملے میں مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے تو سلام دے کوئی موقع چاہیے ہوتا. تو اصل میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ سلام کو کیا کرو؟ خوب پھیلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت نہ کرنے لگ جائیں. اور پھر حضور نے فرمایا اولا ادلکم، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ اگر تم اس کو اپنے عمل میں لے آؤ گے تو تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت فرمائیں گے، مغفرت ہو جائے گی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ بتلائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو قریب کرنے والی چیز اور دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے والی چیز وہ آپس کا سلام ہے. اور حضور نے فرمایا تم آپس میں سلام خوب جو ہے وہ کیا کرو. اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعبد الرحمن، کہ تم رحمان کی عبادت کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، اور سلام کو خوب آپس میں پھیلاؤ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، جنت کے اندر سلامتی اور بلا خوف و خطر جو ہے کل قیامت کے داخل ہو سکتے ہیں. بات سمجھے نا؟ تو یہ سلام اتنی بڑی چیز ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر جواب دو، او ردوها، یا کم سے کم انہی الفاظ میں جواب دے دو جن الفاظ میں تمہیں سلام کیا گیا. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز کا حساب کتاب رکھنے والے ہیں. اگر سلام میں کوئی پہل کرے گا تو اس پر جو نیکی ہے اللہ اس کو بھی وہ عطا فرمائیں گے، اور اگر کوئی اچھے انداز سے سلام کا جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب کتاب رکھنے والے ہیں. یعنی اتنی جو نیکیاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب کتاب میں لائیں. آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. بھئی سجدوں کے لائق ذات کون سی؟ عبادتوں کے لائق ذات کون سی؟ جو ہے وہ بگڑیاں بنانے والی ذات کون سی؟ راحت اور خوشیاں دینے والی ذات کون سی؟ بیماری کے بعد شفا دینے والی ذات کون سی؟ رزق ہمیں دینے والی ذات کون سی؟ اولاد دینے والی ذات کون سی؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ ہی. بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ ہی. بیٹیاں کون دیتا ہے؟ ہاں، بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر کون دیتا ہے؟ بات سمجھے نا جی؟ تو یہ عقیدہ مضبوط ہو جانا چاہیے. اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ تم سب کے سب ضرور بھی ضرور اس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے اس دن میں، یعنی قیامت کے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آ کے رہے گی، قیامت قائم ہو کے رہے گی، اللہ کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. دن کیسے گزرتے رہے اللہ کے سامنے اللہ کو بتانا ہوگا. راتیں کہاں پہ کیسے کیسے گزرتی رہیں یہ اللہ کے سامنے بتانا ہوگا. نیک عمل کیا تو جزا اللہ عطا فرمائیں گے، برا کیا تو یہ بھی اس کے سامنے ہے اور اس کا بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. نیکی میں غفلت ہوتی رہی تو یہ بھی جواب دینا پڑے گا. جوانیاں کہاں پہ گزری اس کا بھی حساب ہوگا. دولت کہاں سے کمائی کہاں پہ لگائی اس کا بھی حساب ہوگا. زندگی کیسے گزاری کہاں گزاری، کیا عمل کرتے رہے، کیا کمایا، کیا کھایا، کسی کو کھلایا،
کیا غصب کیا، کیا عطا کیا، یہ سب جواب دینا پڑے گا۔ علم کیسے حاصل کیا، عمل کیا کیا اپنے علم پر، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جس روز اپنے رب کے حضور ہم پیش کریں گے، اس دن کو قیامت کے دن کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، قیامت کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں۔ اور فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، بھلا اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ سے زیادہ کوئی سچا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، اللہ کی ہر بات پوری ہونے والی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ قیامت آئے گی اور تم اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے، تو اس کے بارے میں بھی کوئی شک شبے میں نہ رہے۔ بات سمجھے نا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہوتی ہے اور یہ اللہ کی بات بھی سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مغفرت اور رحمت کے ساتھ ہمارا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعلیٰ درجے میں سب کو علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔